نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے اور اس وظیفے کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب چمک جائے گا، تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ غیبی مدد کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وہ بھائی وہ بہنیں جو اپنی پریشانی کو لے کر اس ویڈیو پر آئے ہیں، ان کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام بڑی توجہ سے بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، سورۃ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمکے گی کہ سارے رشتہ دار دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ صرف ایک مرتبہ ہی یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے بھی نہیں، وہ بھی اگر اس وظیفے کو پڑھ لے تو فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ اگر آپ سالوں سے بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ نے اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھاؤں گا۔ جو بندہ اس وظیفے کو پڑھ لے گا اللہ پاک اس پر ایسا کرم فرمائیں گے، اس کی تمام مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ اتنا طاقتور اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہمارے جیسے ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ اس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بھی ہے، مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس چھوٹی سی 3 آیات کی سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کی اولاد خیر والی، فرما بردار ہوتی ہے۔ تو آئیے محترم ناظرین، ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ کسی بھی دن ظہر کی نماز جب آپ ادا کر لیں تو وہیں بیٹھ جائیں۔ مصلی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ فضیلت میں سب سے زیادہ افضل۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ نے اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کو نوکری چاہیے تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کہیں اچھی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی حاجت ہو، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ قرض دار ہیں اور قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو اس کی نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے۔ یا آپ اپنے بچوں کے لیے کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، ان کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ ایک بار سب سے پہلے اس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ جب ایک بار سورۃ کوثر پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ یا غنیو رب کریم کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کہ مالدار بنا دینے والی ذات۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری ساری رزق کی تنگی دور ہو جائے، میں راتوں رات امیر کبیر ہو جاؤں، آج ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو، بڑا گھر ہو، گاڑی ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یا غنیو پڑھنے سے اللہ آپ کو مال و دولت عطا فرمائے گا۔ جو بندہ اللہ کو یا غنیو سے پکارتا ہے اللہ اس کو مالا مال کر دیتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے۔ یا غنیو کو آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس طرح سے آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ آپ سے کوئی بات کرے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا غنیو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر یا وہاب کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا وہاب رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا وہاب پڑھنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا وہ آج یا وہاب پڑھتے ہی مل جائے گا۔ یا وہاب آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا وہاب یا وہاب یا وہاب، اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور ہاتھ کی انگلیوں پر گن سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر۔ اس کو بھی آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہی آپ کی اگر 11 حاجتیں ہیں تو انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ جب آپ 11 بار دوسرے نمبر پر یا وہاب پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر سے آپ نے ایک بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رحمان کا وظیفہ ہے۔ یا رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے، اور جو بندہ رب کریم کی اس صفت یا رحمان کو پکارتا ہے تو رب کی ذات اس سے راضی ہو جاتی ہے، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے پھر اس کی کوئی خواہش ناممکن نہیں رہتی، پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اللہ بن مانگے ہی عطا فرماتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کو اس کی رحمان والی صفت سے پکار رہے ہیں۔ یا رحمان یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صفت ہے۔ اس صفت سے جو بھی اللہ کو پکارے گا وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جو رب کا لاڈلا بن جاتا ہے پھر اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ یا رحمان کو آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے اور یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب یہ سارے اعمال آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب کچھ اس طرح ہوگی کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مصلی پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے ایک بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، پھر 11 بار یا غنیو پڑھنا ہے، پھر ایک بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 11 بار یا وہاب پڑھنا ہے، اور پھر ایک بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 11 بار یا رحمان پڑھنا ہے، یعنی ٹوٹل آپ نے 3 وظائف پڑھنے ہیں اور 3 ہی بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ ساری ترتیب میں نے آپ کو بتا دی، اور آخر میں پھر سے ایک بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا ہے، گڑ گڑا کے رو کے، اور مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کیجیے۔ ہمارے اوپر جتنے بھی حالات، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں
یہ ہمارے کسی نہ کسی گناہ کی بدولت ہوتے ہیں، جو ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی خطا ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، سچی توبہ کریں، اور اس کے بعد آپ نے جس حاجت جس مقصد کے لیے آج کے اس عمل کو اس وظیفے کو کیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگیے گا، گڑ گڑا کے رو کے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے، آپ کی تمام مصیبتوں اور دکھوں سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔